بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم اسلامک کمرشل لاء کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک آپ نے سابقہ لیکچرز میں شریعت کے تعریف، شریعت کے بنیادی مصادر اور اس کی دیگر تفصیلات کے بارے میں سنا ہوگا۔ شریعت بنیادی طور پر زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، جس میں پہلی چیز ہے ایمانیات، جو مختلف ہمارے عقائد ہیں اللہ تعالیٰ پر، رسالت پر، آخرت پر وغیرہ۔ اسی طرح پھر عبادات کہ جو انسان کا اپنے خالق کے ساتھ رویہ اور تعلق ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ پھر معاملات، یعنی انسانوں کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ ہونا چاہیے، اور اخلاقیات کہ ہماری دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ میں رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو کمرشل لاء جو ہے وہ ان میں سے معاملات کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اسے ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ عبادات اور معاملات کے حوالے سے شریعت کی جو بنیادی اپروچ ہے، تو عبادات میں فکسڈ رولز ہیں، مطلب اور نو اجتہاد ان عبادات، یعنی جو کچھ بتا دیا گیا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ اور جب سے اسلام کا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور اب رہتی قیامت تک یہ چیزیں ناقابل تغیر ہیں۔ کوئی شخص نمازوں کی تعداد، روزوں کے تعداد یا نمازوں کی رکعتیں یا اور حج کے ایام، ان میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ معاملات ایسی چیز ہے کہ جس میں وقت اور حالات کے تبدیلی کے ساتھ اہل علم حضرات اجتہاد کر سکتے ہیں اور نئی صورتحال کے مطابق نئی آراء قائم کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بنیادی یہ ہے کہ اوریجنل رول فار ٹرانزیکشنز از پرمیزیبلٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گنجائش رکھی ہے، فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ تمام وہ چیزیں جائز ہیں جو پہلے سے بتائی ہوئی ممنوع چیزوں سے مختلف ہوں۔ جو حرام ہیں وہ چیزیں بتا دی گئی ہیں، تو ان سے بچتے ہوئے جو بھی ٹرانزیکشن کی جائے گی اسے جائز سمجھا جائے گا۔ اسلام میں کانٹریکٹس کے حوالے سے بنیادی قوانین اور ضوابط دیے گئے ہیں، گائیڈنگ پرنسپلز ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جیسے پہلا ہے فری میوچول کنسنٹ یا باہمی رضامندی، لا فلنس آف سبجیکٹ میٹر، جو مبیح ہے اس کا حلال ہونا، جائز ہونا، لیگیلٹی آف موٹیویٹنگ کاز کہ جو کانٹریکٹ کرنے کا جو مقصد ہے، آبجیکٹیو ہے، وہ جائز ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اندر کچھ پروہیبٹڈ ایلیمنٹس نہیں ہونے چاہیے، مثلا غرر، ربا، قمار، یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ پروہیبیشن آف خلابہ اینڈ غش، یعنی اس میں کسی نوعیت کی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے کانٹریکٹ میں۔ ایک سودے میں دو سودے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پروہیبیشن آف بیعتان فی بیع کہ کمبائننگ ٹو انکنسسٹنٹ کانٹریکٹس۔ پرنسپل آف انٹائٹلمنٹ ٹو پروفٹ ود رسک اینڈ لائبلٹی فار لاس، اسے الخراج بالضمان کا پرنسپل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کہ آپ وہی شخص نفع اٹھانے کا حقدار ہے جو اس میں رسک لے رہا ہو لاس کا۔ آبزرونس آف مصلحہ اینڈ مقاصد الشریعہ کہ کانٹریکٹ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں ان سے ٹکراؤ نہ رکھتا ہو، ان سے کے خلاف نہ جاتا ہو۔ پرمیزیبلٹی ایز جنرل رول، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحہ، کہ عمومی قاعدہ جائز ہونے کا ہے۔ تو جب تک کوئی چیز منع نہ کر دی گئی ہو قرآن اور سنت میں، وہ چیز جائز سمجھی جائے گی۔ تو یہ بنیادی قواعد ہیں، اور اس لیکچر میں ہم ان قواعد کی کچھ تفصیلات بیان کریں گے۔ پہلا جو ہے فری میوچول کانسنٹ، کہ جب بھی کانٹریکٹ ہو، کوئی معاہدہ ہو، تو وہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی اور خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ پرنسپل قرآن کی ایک آیت سے
ڈرائیو کیا گیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ یہ ایکسچینج ہو، ٹریڈ ہو تمہاری باہمی رضامندی سے۔ تو باہمی رضامندی سے کیا مراد ہے کہ اس میں زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، تمام معاملات دونوں فریقین کے علم میں ہونے چاہیے، اور دونوں کو اپنی رائٹس اور رسپانسبلٹیز کا پتہ چلنا چاہیے کہ جو معاہدہ وہ کرنے جا رہے ہیں ان کے نتیجے میں ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہونے لگی ہیں۔ اور یہ قرآن کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم کوئی معاہدہ کریں تو بہتر ہے اسے لکھ لیا جائے، اور اس میں آفر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، یہ بھی رضامندی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہو وہ رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں کسی نوعیت کی، اگر مثلاً ایک شخص گن پوائنٹ پہ دوسرے سے اس کا مکان سستی قیمت پہ خریدنے کا معاہدہ کر لیتا ہے تو یہ معاہدہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں رضامندی نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور خیال رکھنی چاہیے کہ ایک معاہدہ جو فی نفسہ ہی حرام ہے وہ باہمی رضامندی سے بھی ہو تو وہ حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زنا کا معاملہ ہے، اگر دونوں فریقین راضی بھی ہوں تو بھی وہ حرام ہوگا۔ ربا کا معاملہ ہے، کیونکہ قرآن نے ربا کو حرام کیا ہے، تو اگر اس کا معاہدہ باہمی رضامندی سے بھی ہو تو وہ حرام ہی رہے گا۔ یہ باہمی رضامندی جائز معاملات کے اندر ہے، ناجائز معاملات تو ناجائز ہی ہیں، اس میں رضامندی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دوسرا اصول ہے لافلنس آف سبجیکٹ میٹر، کہ جس چیز پر کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، مثلاً اگر کوئی چیز، اگر سیل کانٹریکٹ ہے تو جو چیز فروخت کی جا رہی ہے، یا اگر کرایہ داری کا معاملہ ہے تو جو چیز لیز پر دی جا رہی ہے اس کا جائز ہونا ضروری ہے۔ تو کموڈٹی اور سروس ناٹ پروہیبٹڈ، مطلب جو چیز بھی سبجیکٹ میٹر ہے وہ جائز ہونا چاہیے۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ واٹ از ناٹ پروہیبٹڈ از پرمیزیبل، یعنی جو چیز قرآن و سنت میں پہلے سے حرام ڈکلیئر نہیں کی گئی ہے تو وہ جائز سمجھی جائے گی۔ اور لیکن اس میں استثناء بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ بعض چیزیں جو حرام ہیں شدید ضرورت کے تحت وہ جائز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر شراب کی خرید و فروخت کا معاہدہ کیا جا رہا ہے اور اس میں کانٹریکٹ کے تمام اصول پورے کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں، لیکن وہ معاہدہ غلط ہوگا، وہ قانونی طور پہ نافذ العمل نہیں ہوگا، کیونکہ سبجیکٹ میٹر جو ہے بذات خود پروہیبٹڈ ہے۔ تو پروہیبٹڈ اشیاء کا پہ کانٹریکٹ جو ہے وہ انویلڈ رہتا ہے، اور سبجیکٹ میٹر کا جائز ہونا کانٹریکٹ کے درست ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ موٹیویٹنگ کاز، یعنی جو نیت ہے کسی بھی معاملے کی وہ درست ہونی چاہیے۔ جیسے بہت مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اگر کسی معاملے میں نیت فاسد ہے، نیت غلط ہے، تو وہ کانٹریکٹ بھی غلط ہوگا۔ تو اس میں کانٹریکٹ شوڈ ناٹ کنٹراڈکٹ آبجیکٹیوز آف شریعہ، یہ آگے ہم بات بھی کریں گے کہ آبجیکٹیوز آف شریعہ کیا ہیں، تو ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ شوڈ ناٹ فرسٹریٹ دی پرپز، کہ جو بنیادی اسلام کے مقاصد ہیں ان کو ختم کرنے والا نہ ہو یہ معاہدہ۔ ہیل ناٹ الاؤڈ، ہیلے جسے ہم کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ اس طرح کرنا کہ ایک ناجائز چیز کو جائز کر لیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اور جیسے قرآن مجید میں اصحاب السبت کی مثال دی گئی ہے کہ ان کو یہود کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ کوئی کام دنیاوی نوعیت کا نہ کریں، تو انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے طریقہ نکال لیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، اور اس پوری قوم کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایسے ناجائز طریقے اختیار کرنا کہ جس سے ایک حرام کام کو حلال کر لیا جائے وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی مثال بیع العینہ کی ہے، یا بائی بیک جسے کہا جاتا ہے، یا پاکستان میں مارک اپ کے نام سے یہ چیز ہوتی رہی۔ تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے
کہ اس میں کیونکہ اصل نیت خرید و فروخت کی نہیں ہوتی، بلکہ اصل نیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ رقم دے کے زائد رقم وصول کرنا، جو کہ ربا کی ایک نوعیت بنتی ہے، تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ چوتھا پرنسپل ہے کہ پروہیبیشن آف غرر، کہ جو بھی کانٹریکٹ کیا جا رہا ہو اس کے اندر کسی نوعیت کی انسرٹنٹی، غیر یقینی پن نہ پایا جائے۔ تو غرر کا مفہوم جو ہے گریو انسرٹنٹی یا انڈیٹرمیننسی، کہ جب ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہوں تو دونوں فریقین کو پتہ ہو کہ کیا چیز فروخت کی جا رہی ہے، کس قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے، کب ڈیلیوری دی جائے گی، کب قیمت کی ادائیگی ہوگی، تمام چیزیں صحیح انداز میں پتہ ہوں۔ تو اگر اس میں ڈاؤٹ ہوگا، انسرٹنٹی ہوگی، تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہ پارٹیاں آپس میں جھگڑے کر رہی ہوتی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے ہر چیز واضح کر لیں تاکہ بعد میں جھگڑے کا امکان، ڈسپیوٹ کا امکان کم سے کم بچے۔ اسی میں کچھ چیزیں اس سے ایکسیپشنز کی گئی ہیں کہ سلم، استثناء، یہ وہ کانٹریکٹس ہیں کہ جس میں سبجیکٹ میٹر یعنی جو کموڈٹی سیل کی جا رہی ہے وہ کانٹریکٹ کے وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ اس جرنل رول تو یہ ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہے وہ آپ فروخت نہ کریں، لیکن لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے یہ اس سے ایکسیپشنز کی گئیں کہ سلم ہے ایگریکلچرل پروڈیوس میں، کہ ایک فصل ابھی لگنی ہے اور اس کو ایڈوانس پیمنٹ کے اگینسٹ فروخت کر دینا۔ استثناء یہ ہے کہ آرڈر دے کے چیز تیار کروانا۔ تو یہ کانٹریکٹس پہلے ہو جاتے ہیں اور چیز بعد میں وجود میں آتی ہے، تو یہ مخصوص شرائط کے ساتھ ان کانٹریکٹس کو الاؤ کیا گیا ہے۔ اب ڈیلیوری کے بارے میں کوئی انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے کہ کب چیز فراہم کی جائے گی، کوالٹی، کوانٹٹی وغیرہ صحیح معنوں میں معلوم ہونی چاہیے، اسی طرح ٹائم کا بھی۔ تو غرض یہ کہ کسی بھی پہلو سے ایسا غیر یقینی پن جو کسی ایک فریق کے لیے نقصان دہ ہوتا ہو، تو یہ غرر پر مبنی معاملہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر پر مبنی ٹرانزیکشن کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے ایسی تمام ٹرانزیکشنز منع کی گئی ہیں، اور ان کی جو فقہ کے اندر مثالیں دی گئی ہیں وہ مختلف نوع ہیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں، جیسے پھلوں کو تیار ہونے سے پہلے فروخت کرنا، فیٹس ان وارم، رحم میں ابھی جیسے ایک جانور ہے اس کا ابھی بچہ جو پیدا ہونا اس کی ایڈوانس میں سیل کر دینا، سیل آف ڈیٹ، شارٹ سیلنگ آف شیئرز، ملکیت میں لینے سے پہلے کسی چیز کو فروخت کر دینا وغیرہ۔ تو یہ تمام سیل پر، غرر پر مبنی ٹرانزیکشنز ہیں جو اسلامک پرنسپلز کے روح سے جائز نہیں ہیں۔ کچھ ایکسیپشنز اس میں کہ غرر ان گریٹیشیس کانٹریکٹ از الاؤڈ، کہ نان کمرشل جو کانٹریکٹس ہیں جس میں یک طرفہ طور پر ایک چیز کسی دوسرے کو دی جا رہی ہے اس سے کوئی چیز وصول کیے بغیر، تو یہ عقود تبرعات کہلاتے ہیں۔ ان میں غرر اگر پایا بھی جائے تو وہ جائز سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سبجیکٹ میٹر بتائے بغیر، دکھائے بغیر اگر سیل کیا جائے تو یہ سیل غلط ہے، لیکن ہم عام طور پہ جب تحائف دیتے ہیں کسی دوسرے کو تو اس میں ہم تحائف دکھائے بغیر دے رہے ہوتے ہیں، عام طور پر ریپنگ پیپر کے اندر لپیٹ کے دیتے ہیں جس سے پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا تحفہ ہے، لیکن اس کو ناجائز نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ عقود تبرعات میں سے ہے اور اس میں غرر الاؤڈ ہے۔ غرر یسیر یعنی ایسا معمولی غرر جس سے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے یا ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی دوسرے کو زیادہ تکلیف ہو، تو اس نوعیت کا بھی، کیونکہ ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ غرر برقرار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پھل خرید کے لاتے ہیں تو ہمیں اس کے ذائقے کے بارے میں یقینی طور پر نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنا میٹھا یا پھیکا نکلے گا، لیکن یہ مجبوری ہے، تو یہ غرر یسیر الاؤ کیا گیا ہے۔ ان اوائڈیبل غرر از الاؤڈ، بعض صورتوں میں زیادہ غرر بھی ہوتا ہے لیکن مجبوری کے تحت اس کو بھی الاؤ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک مکان خریدتے ہیں تو ہم صرف ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مکان کا رنگ کیسا ہے، مکان کی ساخت کیسی ہے، کمرے وغیرہ کتنے ہیں، لیکن رنگ کے پیچھے پلاسٹر
اس کے پیچھے اینٹیں اور اس کے اندر جو جوڑنے کے لیے مسالہ استعمال کیا گیا ہے، چھت کے اندر سریا کتنا استعمال کیا گیا ہے، یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. لیکن اس غرر کو دور کرنا جب ہی ممکن ہے کہ جب کہ ہم توڑ کے اس چیز کو دیکھیں جس سے کہ مکان کو بہت نقصان پہنچے گا. تو ایسی صورت میں اس غرر کے ساتھ بھی مکان کی خرید و فروخت ہو جاتی ہے. تو جہاں مجبوری ہو کہ غرر کو دور کرنا سبجیکٹ میٹر کو نقصان پہنچائے بغیر ممکن نہ ہو تو وہاں پر غرر کے ساتھ بھی ٹرانزیکشن کی جا سکتی ہے. لیکن اگر ممکن ہو کہ غرر کو دور کیا جا سکے پھر غرر کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنا ناجائز ہے. پروہیبیشن آف ربا. ربا ایک بذات خود ایک تفصیلی موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ربا کی شدید الفاظ میں مذمت بیان کی ہے اور اس کو بہت ناپسندیدہ چیز قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ دگنا چوگنا ہونے والا سود کھانا چھوڑ دو. اسی طرح سے اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز کیا ہے جبکہ ربا کو حرام کیا ہے. اور ربا کے لین دین کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی دھمکی دی کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم ربا کو چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو یہ سب سے شدید مذمت کسی گناہ کے بارے میں ہمیں ملتی ہے قرآن میں. اسی طرح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا کے 70 درجے ہیں اور اس میں سے سب سے ہلکا ایسا ہے گویا کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. تو یہ اس کے گناہ اور اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تمثیل کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جس طرح تم اس گناہ کا تصور نہیں کر سکتے ہو کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اسی طرح اس سے 70 گنا زیادہ کراہیت تمہارے اندر ربا کے لین دین کرنے کے بارے میں ہونی چاہیے. ربا کی مختلف اقسام ہیں. سب سے زیادہ پائی جانے والی جو قسم ہے وہ ربا نسیہ کہلاتا ہے جو کہ قرض کے اندر واقع ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن جو سادہ ترین پائی جاتی ہے I stipulated excess not covered by corresponding capital, labor and liability for loss کہ ایک قرض کے معاملے میں ایسا اضافہ جس کے مقابل کوئی اور چیز نہ ہو سرمائے میں سے، لیبر میں سے یا کسی ذمہ داری میں سے، تو وہ ربا ہے. اس میں جو انگریڈینٹس ہیں کہ انکریز اوور دا پرنسپل سم. پہلی بات کہ قرض کی رقم میں اضافی رقم جو ہے وہ ربا کہلاتی ہے. مثلاً 1000 روپے قرض دیا گیا اس شرط پر کہ 6 ماہ بعد 1100 روپے واپس کیے جائیں گے، تو جو 100 روپے اضافی طلب کیے جا رہے ہیں وہ ربا کہلائے گا. پیبل ایٹ کانٹریکچول آبلیگیشن کہ یہ باہمی ایک معاہدے کے نتیجے میں واقع ہو رہا ہے. اگر کسی شرط کے بغیر ایک فریق دوسرے کو کچھ دے رہا ہے تو وہ ربا کی تعریف میں نہیں آئے گا. وداؤٹ اینی کنسیڈریشن یعنی اس کے بالمقابل کوئی چیز نہ لی گئی ہو. مثلاً اگر کسی نے 1000 روپے دیے ہیں اور ساتھ میں ایک کتاب بھی دی ہے اور وصول کی ہیں 1200 اور کتاب کی ویلیو تھی 200 تو وہ 200 زائد جو ہیں وہ کتاب کی قیمت سمجھا جائے گا، وہ ربا نہیں سمجھا جائے گا. تو اگر ساتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے عوض اضافے کو سمجھا جائے تو وہ اضافہ ربا کہلاتا ہے. ربا کی دوسری جو اقسام ہیں اس میں سب سے معروف جو ہے وہ ربا الفضل ہے. ربا الفضل جو ہے ایکسچینج میں واقع ہوتا ہے کہ اگر 2 کموڈیٹیز آپس میں ایکسچینج کی جا رہی ہیں اور ایک طرف سے مقدار زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں تو جو اضافی مقدار ہوگی وہ ربا کہلائے گی. مثال کے طور پر 5 کلو گندم کا تبادلہ اگر 8 کلو گندم سے کیا جا رہا ہے تو جو 3 کلو گندم زائد دی جا رہی ہے وہ ربا الفضل کہلائے گی. ربا نسا یہ ڈیفرمنٹ کی وجہ سے واقع ہوتا ہے ایکسچینج میں کہ اگر ایک طرف سے کموڈٹی نقداً دے دی گئی اور دوسری طرف سے کموڈٹی کچھ عرصے کے بعد دی جا رہی ہے تو یہ جو ڈیفرمنٹ ہوگی یہ ربا نسا کہلاتی ہے. بہرحال اس کی بہت تفصیلات ہیں،
اور اس میں تفصیلات امید ہے کسی اور لیکچر میں کور ہوں گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو اقسام ہیں ربا کی، مثال کے طور پر بیع الصرف یہ آتا ہے کہ جو کرنسیز کی ایکسچینج ہے اس کی جو ٹرانزیکشن ہے، اس کی جو خرید و فروخت ہے، اس کے لیے اصطلاح بیع الصرف کی استعمال ہوتی ہے، اور یہ بھی ربا الفضل کی جو شرائط ہیں وہ اس پہ لاگو ہوتی ہیں کہ اگر سیم کرنسی ہے، روپیز کا روپیز سے ایکسچینج ہے، تو اس میں دو شرائط پیش نظر رکھنی ہوں گی کہ مقدار کی برابری، یعنی اگر 1000 روپے ایک طرف سے ہیں تو دوسری طرف سے بھی 1000 روپے ہونے چاہیے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ نئے نوٹ حاصل کرنے کے لیے پرانے نوٹوں کی زیادہ مقدار دی جاتی ہے، مثلا 1100 روپے پرانے دے کر 1000 روپے کے نئے نوٹوں کی گڈی لی جاتی ہے، تو یہ جو 100 روپے اس میں زائد دیے جا رہے ہیں یہ ربا کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ مقدار برابر ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ یہ اسپاٹ ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، ڈیفرمنٹ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہم اگر کرنسی کا ایکسچینج کر رہے ہیں تو ہاتھ کے ہاتھ ایکسچینج ہونا چاہیے۔ ڈیفرمنٹ جو ہے وہ ربا نسا کا سبب بنتی ہے جو کہ منع ہے۔ لیکن اگر کرنسی دو مختلف ملکوں کی ہے، مثلا ڈالر کا ایکسچینج روپیز سے ہو رہا ہے، تو اس کے اندر برابری کی شرط باقی نہیں رہتی، لیکن اسپاٹ ایکسچینج کی شرط برقرار رہتی ہے۔ مثال کے طور پر $100 کا ایکسچینج 1500 روپیز کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسپاٹ ہونا چاہیے، اس میں ڈیفرمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بیع الوفا بھی ایک قسم ہے کہ کوئی چیز فروخت کرنا اس شرط کے ساتھ کہ جب میں آپ کو پیسے واپس کروں تو آپ مجھے یہ چیز واپس کر دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہو اور وہ دوسروں کو کہے کہ آپ میری گاڑی 5 لاکھ میں خرید لیں، تو اس طرح 5 لاکھ اس کے پاس آ جائیں گے، لیکن شرط وہ یہ رکھے کہ میں جب آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا تو اب میری گاڑی مجھے لوٹا دیں گے۔ تو یہ بیع بالوفا کہلاتی ہے، اور میجورٹی آف جورسپروڈنٹس ہیو ڈکلیئرڈ اٹ انلافل۔ بیع بالوفا کو ناجائز کہا گیا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ سمجھا گیا ہے کہ قرض دے کے اور جتنے عرصے وہ گاڑی اس فرد کے پاس رہے گی وہ اس سے استفادہ کرے گا، تو یہ استفادہ جو ہے وہ ربا کی نوعیت میں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے ہاتھ و تعجل بھی ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ ڈسکاؤنٹنگ ان کیس آف لون، کہ قرض کو جلد واپس کرنے کے غرض سے اگر قرض خواہ یہ کہے کہ آپ مجھے کم مقدار دے دیں اور جلدی ادا کر دیں، مثلا ایک قرض 2 سال کے لیے دیا گیا، لیکن قرض خواہ کو اس کی پہلے ضرورت پڑ گئی، وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے 2 سال کے لیے دیے تھے، لیکن مجھے ضرورت ہے آپ مجھے 90,000 روپے مثلا جلدی دے دیں 6 ماہ بعد، تو میں 1000 روپے معاف کر دوں گا۔ تو یہ ہاتھ و تعجل کی مثال کہلاتی ہے، اور یہ بھی منع ہے، کیونکہ قرض کی نوعیت یہ ہے کہ جو چیز جتنی مقدار میں دی گئی ہے وہی چیز اتنی ہی مقدار میں واپس لینا اس کا حق ہے، اس سے زیادہ لے گا تو بھی ربا ہے اور کم لے گا تو بھی یہ دوسری سائڈ سے ربا سمجھا جائے گا۔ بینیفٹ فرام پلیج پراپرٹی، کہ رہن ایک چیز اگر رکھی گئی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو وہ بھی ربا کی تعریف میں آئے گا، اور یہ ایک حدیث اس کے لیے ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو فائدہ لے کر آئے تو وہ فائدہ ربا ہے۔ یعنی مثلا اگر میں نے کسی کے پاس 50,000 روپے امانتاً رکھوائے ہیں اور وہ 50,000 محفوظ رکھنے کے بجائے کہیں انویسٹمنٹ میں لگا دے اور اس سے جو ریٹرن حاصل کرے گا تو وہ ربا کی تعریف میں آئے گا، کیونکہ پیسے بطور امانت رکھے گئے تھے۔ ہاں اگر بطور قرض دیے گئے ہوں تو اس میں یہ معاملہ نہیں رہتا، کیونکہ قرض تو استعمال ہی کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن اگر امانتاً دیے گئے ہیں اور اس کو وہ ریٹرن جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کرے تو یہ درست نہیں ہے اور اس کو ربا کی تعریف میں لیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور جو ایلیمنٹ پروہیبٹ کیا گیا ہے وہ ہے قمار یا گیمبلنگ۔ ایوری فارم آف منی ایکوزیشن آف وچ ڈپینڈس آن لک اینڈ چانس
ایز اپوز ٹو ادر ایکولی ایلیجیبل فار اٹ، یعنی ہر ایسی آمدن جو محض قسمت کی بنیاد پر، چانس کی بنیاد پر حاصل کی جائے، کہ بہت سارے لوگ اس کے خواہش مند تھے اور کسی ایک کو بائی چانس وہ مل جائے، تو یہ چیز قمار کی تعریف میں آتی ہے۔ مثلا لاٹری ہے، لکی ڈرا ہے، تو اس طرح کی چیزیں منع ہیں۔ تو کسی بھی کانٹریکٹ میں شرط ہے کہ اس میں قمار کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کی بنیاد پہ کمائی کرے، محض یعنی چانس پر ڈیپینڈ کر کے نہ رہ جائے، جو کہ عام طور پر جوئے کی لت میں مبتلا ہو جانے والے افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو اس میں خمر کے ساتھ میسر کا، جو کہ قمار کا دوسرا متبادل لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ ایک اور پرنسپل ہے کہ انٹائٹلمنٹ ٹو پروفٹ ود رسک اینڈ لائبلٹی، اس کے لیے جو عربی میں ہے کہ الخراج بالزمان، یہ شرعی قاعدہ ہے اور یہ ایک حدیث کا حصہ ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ کہے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ وہی شخص فائدہ حاصل کرنے کا حقدار ہے کہ جو اس معاملے کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لینے پر تیار ہو۔ یہ بہت ہی عمومی قاعدہ ہے، اور اسلامی جو فائنینشیل پرنسپلز ہیں ان میں اور جو سود پر مبنی قواعد ہیں اس میں بنیادی فرق یہی قاعدہ پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک قرض سود کی بنیاد پر دیا جاتا ہے تو اس میں قرض خواہ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ مقروض وہ پیسہ لے کر کسی بھی کاروبار میں لگائے، اس سے نفع ہو نقصان ہو، قرض خواہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے مجھے اصل رقم سود کے ساتھ تم نے ادا کرنی ہے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کاروباری مقصد کے لیے پیسہ فراہم کر رہے ہیں تو نفع لینا آپ کے لیے اسی وقت جائز ہوگا کہ جب نقصان کی ذمہ داری بھی آپ قبول کریں، کہ اگر کاروبار میں نفع کے بجائے نقصان ہو جائے تو دونوں فریق اپنے اپنے سرمایہ کے تناسب سے نقصان برداشت کریں گے۔ تو یہ الخراج بالزمان کا بہت اہم اصول ہے جو اسلام نے دیا ہے کہ اگر آپ نفع لینا چاہتے ہیں تو اس کے نقصان کی ذمہ داری بھی قبول کریں۔ پروہیبیشن آف غش یا خلابہ، یعنی فراڈ اور ڈسیپشن سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ سورہ مطففین ہے، آخری پارے کی صورتوں میں سے، جس میں فرمایا گیا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ تباہی ہے مطففین کے لیے کہ جب وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تطفیف کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ دیتے ہوئے کم مقدار یا کم کوالٹی کی چیز دینا، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند کی ہیں اور اس کے لیے شدید عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، کہ ہمارے ہاں ملاوٹ کی ہوئی چیزیں، 2 نمبر مال تیار کر کے بیچنا، اسی طرح سے کم کر کے بیچنا، یہ عام ہمارے تجارتی معمولات میں ہے، جو کہ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور ہم غیر مسلم اقوام کی مثالیں اس حوالے سے دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بہت دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے طرز عمل پہ رویہ اپنا درست کرنے پہ تیار نہیں ہیں کہ ہم یہ اپنی ناپ تول، اپنے تمام معاملات درست کریں اور ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ اسی طرح نجش، یہ بھی فالس بیڈنگ، کہ جب اگر سودا جو ہے نیلامی کے ذریعے بیچا جا رہا ہوتا ہے تو ایسے جعلی خریدار وہاں پہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ جو بس قیمت کو بڑھانے کے لیے بولیاں لگاتے ہیں اور اصل جو اس کی ویلیو ہونی چاہیے اس سے کہیں اوپر لے جاتے ہیں۔
تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ فالس سویئرنگ کہ قسم کھا کے مال بیچنا، یہ کہا گیا ہے حدیث میں کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہائیڈنگ ڈیفیکٹس آف کموڈٹی کہ عیب کو چھپا کے بیچنا، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ عیب کو ڈھونڈنا یہ گاہک یا خریدار کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے علم میں ہے کوئی عیب تو وہ اسے خود بتائے کہ اس کے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں اس کی قیمت کا تعین کیا جائے۔ اگر وہ عیب چھپا کر بیچ دے گا تو غلط ہوگا، اور اس کے لیے آگے ایک آپشنز کا موضوع ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گاہک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس ڈیل کو کینسل کر سکے۔ غبن کثیر یا ایگزوربیٹنٹ پروفٹس کہ اگر کسی ڈیل میں ضرورت سے زیادہ منافع لیا جا رہا ہو تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز 10 روپے کی بکتی ہے اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چیز اسے 50 روپے میں فروخت کی جائے۔ ابھی ہم نے حالیہ دور میں یہ کرونا کے وبا کے اندر دیکھا کہ فیس ماسک جو 5 یا 10 روپے کا بکتا تھا وہ 50 روپے تک بکنا شروع ہو گیا۔ ہینڈ سینیٹائزرز جو 100-200 کی چیز تھی وہ بعض اوقات 2-2.5 ہزار تک بک رہا تھا۔ ایسی ادویات جو اس میں جان بچانے کے لیے ضروری تھیں ان کی قیمتیں کئی لاکھ روپے تک پہنچ گئیں۔ تو یہ سارا ایگزوربیٹنٹ پروفٹس ہیں، اور اس کو اسلام نے منع کیا ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز پروفٹ حاصل کیا جائے۔ ایک اور پرنسپل یہ ہے کہ پروہیبیشن آف کمبائننگ ٹو انکنسسٹنٹ کانٹریکٹس کہ 2 مختلف کانٹریکٹس کو آپس میں ملا کے ایک کانٹریکٹ کرنا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہا گیا لون اینڈ سیل کہ اگر ایک شخص مجھ سے کچھ رقم قرض لینا چاہتا ہو اور میں کہوں کہ میں قرض آپ کو جب دوں گا کہ جب آپ مجھے مثلاً اپنی گاڑی اس قیمت پر فروخت کر دیں، تو میں نے قرض اور سیل کو مشروط کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ منع ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس سے جو میوچول کانسنٹ کا جو اصول تھا وہ کمپرومائز ہوتا ہے، کیونکہ اگر جو قرض خواہ ہے وہ ممکن ہے کہ وہ گاڑی سستے داموں خرید لے تو اس سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے تمام معاملات منع کیے گئے ہیں کہ جس میں کنڈیشنل کر دیا گیا ہو ایک کانٹریکٹ کو دوسرے پر، یا دونوں کو ملا کے کرنا شرط رکھی ہوگی جی میں آپ کو تو یہ کام اس وقت کروں گا جب آپ میرے لیے یہ کام کریں گے، تو یہ چیز منع کی گئی ہے۔ کانٹریکٹس انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے۔ ہاں مثلاً اگر میں نے قرض کسی کو دیا اور اس کے بعد سیپریٹلی میں اس سے کہوں کہ مجھے آپ کی گاڑی پسند آ رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے بیچ دیں، اور ایک مارکیٹ نارمز کے مطابق اس کی قیمت کا ہمارے درمیان تعین ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں پارٹیوں کی باہمی رضامندی سے یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کو کنڈیشنل کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ گاڑی کا جو مالک ہے وہ کم قیمت پر بیچنے پہ مجبور ہو جائے کیونکہ اسے قرض کی فوری ضرورت ہے، تو اس طرح سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ آبزرونس آف مصلحہ اینڈ مقاصد، مقاصد الشریعہ کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اس میں کچھ پرائمری آبجیکٹیوز ہیں جو کہ ہے کہ پریزرویشن آف ریلیجن، لائف، پروگینی، فیملی یونٹ، پراپرٹی، انٹلیکٹ اینڈ آنر، کہ یہ کہا گیا ہے کہ شریعت کے بھیجے جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انسان کی جان، اس کے دین، اس کے مال، اس کی نسل، اس کی عقل اور اس کی آبرو کا تحفظ کیا جائے، تو یہ بنیادی مقاصد ہیں۔ اسی طرح کچھ سیکنڈری بھی ہیں کہ دا اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس اینڈ ایکویٹی ان سوسائٹی، عدل اور انصاف معاشرے میں قائم کرنا، دا پروموشن آف سوشل سیکیورٹی، میوچول ہیلپ اینڈ سولیڈیرٹی یعنی باہمی تعاون کو فروغ دینا، دا مینٹیننس آف پیس اینڈ سیکیورٹی، امن و امان کا قائم کیا جانا، دا پروموشن آف کوآپریشن ان میٹرز آف گڈنس اینڈ پروہیبیشن آف ایول ڈیڈس اینڈ ایکشنز، کہ اچھے کاموں میں تعاون اور برے کاموں سے دور رہنا، دا پروموشن آف سپریم یونیورسل مورل ویلیوز، کہ جو
عام طور پر اچھی سمجھی جانے والی باتیں ہیں ان کو قائم کرنا، جیسے سچ ہر ایک پسند کرتا ہے، آنیسٹی کو ہر ایک پسند کرتا ہے، ایمانداری کو، اچھے اخلاق کو ہر ایک پسند کرتا ہے، تو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا۔ تو تمام معاہدات ایسے ہونے چاہیے کہ جن میں ان آبجیکٹیوز کو پورا کیا جا رہا ہو اور ان میں سے کسی آبجیکٹیو کی وائیولیشن نہ ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر ہائرنگ ایک جائز کانٹریکٹ ہے کہ کسی کی سروسز کو کچھ رقم کے عوض حاصل کرنا، لیکن اگر میں کسی فرد کی ہائرنگ اس مقصد کے لیے کروں کہ وہ کسی تیسرے فرد کو جا کے قتل کرے، تو اگرچہ کانٹریکٹ کی ساری شرائط پوری ہوں گی، لیکن جو مقصد ہے لائف کا تحفظ، زندگی کا تحفظ، یہ اس کے خلاف ہے یہ ہائرنگ، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یا اگر میں کسی کو ہائر کروں کہ کسی دوسرے کا مال چوری کر کے لے آئے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اس طرح سے مراد کہ کوئی بھی کانٹریکٹ ان آبجیکٹیوز آف شریعہ کے خلاف نہیں جانا چاہیے، تو یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ لا آف کانٹریکٹ کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ تو اسلامک کانٹریکٹ جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ اٹ از کنیکشن بٹوین دی آفر اینڈ ایکسیپٹینس ان اے مینر دیٹ اٹ افیکٹس سبجیکٹ میٹر، یعنی دو فریقین کے درمیان اس طرح کا ایجاب و قبول جو سبجیکٹ میٹر کو افیکٹ کرے وہ کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ مثلا سیل کا کانٹریکٹ ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو 100 روپے میں فروخت کرتا ہوں اور دوسرا کہے کہ ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، تو وہ 100 روپے دے گا اور جو چیز فروخت کی جا رہی ہے وہ اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو ایجاب و قبول کے ذریعے یعنی جو ایکسچینج ہوا رقم اور کموڈٹی کا وہ واقع ہوا، تو یہ ایک کانٹریکٹ ہوگا۔ تو اس میں جو بنیادی اجزاء ہیں کہ آفر، ایکسیپٹنس، سبجیکٹ میٹر اینڈ کانٹریکٹنگ پارٹیز، تو آگے ہم ان کے بارے میں کچھ تفصیلات دیکھیں گے۔ کانٹریکٹ میں سبجیکٹ میٹر ہے، کانٹریکٹنگ پارٹیز، ورڈنگز آف کانٹریکٹ، جسے صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو سبجیکٹ میٹر کے لیے شرائط کچھ بیان کی گئی ہیں کہ یہ ویلیویبل یعنی مال متقوم ہونا چاہیے، لافل ہونا چاہیے، اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے، کوانٹیفائڈ ہونا چاہیے، ایگزسٹ کرنا چاہیے اور ڈیلیوریبل ہونا چاہیے۔ یعنی جو بھی چیز ایک کانٹریکٹ کا سبجیکٹ میٹر ہے اس میں یہ صفات پائی جانی چاہیے، ورنہ وہ کانٹریکٹ درست نہیں ہوگا۔ کانٹریکٹنگ پارٹیز جو ہیں ان کے اندر کیا ہونے چاہیے صفات کہ ناٹ انڈر انٹرڈکشن، کہ ان پر کسی نوعیت کی قانونی قدغن نہیں ہونی چاہیے کسی کانٹریکٹ میں پارٹی بننے کے حوالے سے۔ سین یعنی عاقل ہونے چاہیے، میچور بالغ ہونے چاہیے، تو پھر وہ کانٹریکٹ ویلڈ ہوگا۔ اور صیغہ یا ورڈنگ آف کانٹریکٹ پریزنٹ ہونا چاہیے، مطلب دونوں ایجاب و قبول ہونا چاہیے، انکنڈیشنل ہونا چاہیے، یعنی قبول جو ہے وہ اگر تو ایجاب کے مطابق ہے تو وہ مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو اپنی گاڑی 5 لاکھ میں بیچنا چاہتا ہوں اور دوسرا کہے کہ میں خرید لوں گا 5 لاکھ میں لیکن آپ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ پوری کروا کے دیں مجھے، تو یہ اب ایک کنڈیشن امپوز کر دی گئی، تو یہ قبول نہیں کہلائے گا۔ ہاں یہ اب ایک نئی آفر سمجھی جائے گی، اگر پہلی پارٹی اس کو قبول کرے تو پھر وہ کانٹریکٹ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ نان کنٹینجنٹ کہ اس کو کسی معاملے پر، کسی واقعے پر کنڈیشنل نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا یہ کہیں کہ میں آپ کو اپنا مکان فروخت کروں گا اگر میں باہر چلا گیا، تو یہ اس طرح سے ایک کنڈیشنل کر کے جو کانٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ آگے پتہ نہیں ہے کہ اس کا باہر جانا ممکن بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، تو یہ نان کنٹینجنٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور کانٹریکٹ کے علاوہ دوسری ایک چیز ہوتی ہے جسے پرومس کہا جاتا ہے، یہ کانٹریکٹ سے کمتر درجے کی چیز ہوتی ہے۔ It basically refers to a unilateral undertaking or promise extended by one person to another in which he undertakes to sell or buy something in future۔ تو فیوچر کے حوالے سے سیل کانٹریکٹ کرنا تو الاؤڈ نہیں ہوتا، لیکن وعدہ کیا جا سکتا ہے۔
وعدہ سے مراد کہ کوئی کہے کہ میں آپ کو یہ چیز فروخت کروں گا، تو یہ کانٹریکٹ نہیں ہوا بلکہ صرف ایک وعدہ ہوا۔ اگرچہ اس میں بعض جورسٹ اس کو کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا لازمی ہے۔ شافعی اینڈ حنبلی جورسٹ پرامس از ناٹ لیگلی بائنڈنگ آن دا پرامسر، کہ شافعی اور حنبلی کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اخلاقاً تو برا ہو سکتا ہے لیکن قانوناً کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو پابند کیا جائے کہ وہ پورا کرے۔ مالکی جورسٹ کہتے ہیں کہ وہ لیگلی بائنڈنگ ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو قانوناً اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرے۔ حنفی جورسٹ کہتے ہیں کہ یہ بائنڈنگ ہے in some cases specifically when other person has taken some action، اور اگر وعدہ پورا نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں اسے نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وعدہ پورا کرنے کو اس کو مجبور کیا جائے گا۔ اور یہی فقہ اکیڈمی، اسلامک فقہ اکیڈمی نے بھی یہی کہا ہے کہ پرومزی انکر سم فائنینشیل لائبلٹی، کہ اگر کوئی وہ ایسا کام کر بیٹھا جس کی کہ فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں اور اگر وعدہ پورا نہ ہوا تو اسے نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں وعدہ پورا کرنے کے لیے اس کو قانوناً مجبور کیا جائے گا۔ لیکن اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ مذہبی طور پر اخلاقاً اور شرعاً قانون وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص وعدہ کر کے پورا نہیں کرے گا تو وہ عند اللہ جو ہے وہ جواب دہ ہوگا۔ لیکن یہاں دنیاوی معاملات میں اگر کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا تو قانوناً اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میجورٹی فقہا کا خیال یہ اس بارے میں ہے۔ کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹس جو ہیں مختلف نوعیت کے ہیں۔ عقود معاوضات یا کمرشل یا کمیوٹیٹو کانٹریکٹ جس میں دونوں طرف سے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اسے عقود معاوضات کہا جاتا ہے۔ عقود تبرعات یا گریٹیشیس کانٹریکٹ جس میں یک طرفہ طور پر ایک فریق دوسرے کو کوئی چیز دیتا ہے اس سے کچھ توقع کیے بغیر یا وصول کیے بغیر، مثال کے طور پر گفٹ ہے یا چیریٹی ہے، تو یہ چیزیں عقود تبرعات میں آتی ہیں۔ عقود امانات کہ کوئی چیز کسی کے پاس بطور امانت رکھی جائے، تو یہ جیسے ڈپازٹ بینک میں رکھے جاتے ہیں، یا اگر کوئی چیز کسی کے پاس بطور ایجنٹ رکھواتا ہے تو یہ عقود امانات میں آتے ہیں۔ عقود شرکات پارٹنرشپ کے کانٹریکٹس ہیں کہ کوئی کام مل کے کرنے کا معاہدہ کیا جائے۔ عقود ضمانات کے ایسے کہ جس میں اگر وہ پورا نہ ہو تو نقصان پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی جائے، جیسے کفالہ ہے، حوالہ ہے، یہ معاہدات، ان کی تفصیل آگے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو کانٹریکٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں کانٹریکٹ ویلڈ ہوتے ہیں اگر تمام شرائط بھی بیان کی جائیں، جو شرائط بھی اس کی درست ہوں اور اس کے ایلیمنٹس بھی بالکل درست ہوں، تو یہ ویلڈ یا صحیح کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ ارریگولر یا فاسد کہ اگر ایلیمنٹس تو صحیح پائے جائیں لیکن کچھ بیرونی شرائط ایسی ہوں کہ جو شریعت کے خلاف ہوں، تو وہ ارریگولر یا فاسد کہلاتا ہے، اور وہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ ان ناجائز شرائط کو دور نہ کر دیا جائے۔ وائڈ یا باطل، وائڈ کانٹریکٹ یہ ہوتے ہیں کہ جس میں بنیادی ایلیمنٹس درست نہ ہو، جیسے ہم نے کہا کہ حرام اشیاء کی خرید و فروخت کرنا، تو یہ ایک وائڈ کانٹریکٹ ہوگا۔ تو جو ویلڈ کانٹریکٹ ہوتے ہیں ان میں نافذ ہوتے ہیں، آپریٹو، یعنی ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے فوری، یا موقوف ہوتے ہیں کہ ان کا اثر کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوگا۔ لازم کہ وہ لیگلی بائنڈنگ ہوتے ہیں، اور غیر لازم بھی ہو سکتے ہیں کہ نان بائنڈنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ سیل کانٹریکٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ سیل کانٹریکٹ کیا ہے، تو ایکسچینج آف تھنگ آف ویلیو ود اندر تھنگ آف ویلیو ود میوچول کنسنٹ، کہ ایک قیمتی چیز کا دوسری قیمتی چیز سے تبادلہ، تو یہ ایکسچینج کا کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں اس میں کانٹریکٹ یا عقد، اس کی نوعیت کیا ہے، سبجیکٹ میٹر کیا ہے، مبیع جسے کہا جاتا ہے، پرائس جسے سمن کہا جاتا ہے، پوسیشن اور ڈیلیوری کہ قبضہ دینا اور حاصل کرنا، یہ بھی اس کے بنیادی ایلیمنٹس میں سے ہے۔ اور کانٹریکٹنگ پارٹیز کا بھی
تمام شرائط کو پورے کرتے ہوئے موجود ہونا، اگر یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو وہ ایک ویلڈ سیل کانٹریکٹ ہوگا، ادروائز دیر ول بی پرابلم۔ کلاسیفیکیشن آف مال یا پراپرٹی، مال کیا چیز ہے؟ اس کے لیے شریعت میں جو فقہا نے ڈیفینیشن دی ہے کہ مال وہ چیز ہے کہ جس کی طرف انسانوں میں رغبت پائی جاتی ہے، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اسٹور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز مال میں آتی ہے۔ اب مال جو ہے موویبل اور اموویبل بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ایک جگہ پر ہی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتی ہیں، تو دونوں، جیسے نقدی ہے وہ موویبل پراپرٹی ہے اور مکان ہے وہ اموویبل پراپرٹی ہے۔ فنجیبل اور نان فنجیبل، فنجیبل یا سملر جسے مثلی کہا جاتا ہے، جس میں ہر یونٹ دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے، اور جو قیمی یا ڈسملر یا نان فنجیبل ہیں اس میں ہر یونٹ کی الگ الگ قیمت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر اس طرح کے بنیادی فرق پائے جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک قیمت سب کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر نئی کار ہے تو مینوفیکچر ہو کے جب آ رہی ہے تو وہ تمام کاریں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں اور ان میں قیمت کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مثلا 2020 کا سوزوکی کار کا ماڈل جو ہے، جو ابھی 0 میٹر ہے، وہ سب برابر ہوں گے اور ان کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ لیکن پرانی جب ہو جاتی ہے گاڑی تو پھر اس کے ماڈل اور اس کی کنڈیشن کے حساب سے ہر گاڑی کی قیمت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ جو ایک نئی گاڑی ہے 0 میٹر وہ مثلی اشیاء میں آئے گی، اور جو پرانی گاڑیاں ہیں وہ قیمی اشیاء میں آئیں گی۔ اسی طرح سے مویشی جو ہیں وہ بھی قیمی اشیاء میں آتے ہیں، جس میں ہر مویشی کی اس کی صفات اور کوالٹیز کی بنیاد پر قیمت الگ الگ تعین کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہیں اس میں مال کے حوالے سے، کیونکہ ٹرانزیکشن میں مال ایک اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے، قیمت کے طور پر خاص طور پر جو دیا جاتا ہے یا جو چیز فروخت کی جا رہی ہے، تو اس میں یہ آتا ہے۔ سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے جو کنڈیشنز، یہ پہلے بھی ہم نے بات کر لی ہے کہ ایگزسٹ کرنا چاہیے، ویلیویبل ہونا چاہیے، لافل ہونا چاہیے، اونرشپ میں ہونا چاہیے، اور ڈیلیوری اس کی ممکن ہونا چاہیے، اسپیسیفک اینڈ کوانٹیفائڈ ہونا چاہیے، اور جو فروخت کنندہ ہو اس کی ملکیت اور قبضے میں ہونا چاہیے، تو پھر وہ سبجیکٹ میٹر جائز ہوگا اور وہ کانٹریکٹ ہو سکے گا۔ سیل کانٹریکٹ کی مختلف اقسام ہیں، جس میں مقایضہ، اٹ ریفرز ٹو بارٹر سیل ایکسکلوڈنگ کرنسی سیل، یعنی اگر اشیاء کا اشیاء سے تبادلہ کیا جا رہا ہو جسے بارٹر ایکسچینج کہا جاتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں مقایضہ کہا جاتا ہے۔ صرف، جس میں کہ کرنسیز کی ایکسچینج کی جا رہی ہو، مثلا گولڈ سلور کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے تو ان کی ایکسچینج جو ہے وہ بیع الصرف کے تحت آتی تھی۔ آج پیپر کرنسی کا زمانہ ہے، تو اگر ڈالر کی ٹرانزیکشن روپیز یا یورو یا پاؤنڈ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بیع الصرف کے تحت آتا ہے۔ بیع سلم، it refers to a sale in which payment is made on spot while the delivery of good is deferred، یعنی نقد قیمت کے بدلے ایک چیز فروخت کرنا جس کی ڈیلیوری مستقبل میں دی جائے گی، تو یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان فصل لگانا چاہتا ہے گندم کی، اور وہ کہتا ہے کہ جی گندم آج سے 4 مہینے بعد دستیاب ہوگی، میں آپ کو 100 من گندم مثلا 500 روپے فی من کے حساب سے فروخت کرتا ہوں، تو یہ جو سودا ہے یہ بیع سلم کا کہلائے گا۔ بیع استثناء، آرڈر دے کے کوئی چیز تیار کروانا، اور یہ عام طور پر ہمارے ہاں معمول میں رہتا ہے۔ مثلا ہم فرنیچر بنوانا چاہتے ہیں تو ہم رکھا ہوا فرنیچر یا کیٹلاگ میں تصویریں دیکھ کر اپنا فیصلہ کرتے ہیں اور مینوفیکچرر کو کہتے ہیں کہ اس طرح کا فرنیچر ہمیں 1 مہینے کے اندر تیار کر دیں، اور ہم اس کی قیمت کچھ حصہ ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، کچھ حصہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیلیوری پر دیں گے۔ تو یہ بیع استثناء جو ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ بیع معجل، ادھار پر چیز فروخت کرنا، جس میں چیز فوراً فراہم کر دی جاتی ہے اور قیمت بعد میں مستقبل میں ادا کی جاتی ہے، اس لحاظ سے یہ بیع سلم کا بالکل اپوزٹ ٹرانزیکشن ہے۔ مرابحہ، یا جو نقد پر چیز فروخت کی جا رہی ہوتی ہے، اس
یہ ایک بہت اہم ٹرانزیکشن ہے جو آج کل کے بینکنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ مرابحہ اور عام سیل میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کاسٹ پرائز ڈسکلوز کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میرا موبائل فون ہے جو میں بیچنا چاہتا ہوں 10,000 روپے میں، جو لینا چاہے لے لے، تو یہ ایک عام ٹرانزیکشن ہے جس کے لیے فقہ میں اصطلاح بیع مساومہ کی استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ موبائل میں نے 12,000 میں خریدا تھا اور اب میں 10,000 میں دینا چاہتا ہوں، تو یہ بیع مرابحہ کہلائے گی، جس میں میں نے اپنی کاسٹ پرائز بتائی اور سیل پرائز بھی بتائی، تو خریدار کو پتہ ہے کہ میں 2,000 نقصان پر یہ چیز بیچ رہا ہوں۔ یا نفع کے ساتھ چیز بیچنے کی بھی مثالیں یہی ہوتی ہیں کہ مثلاً میں کہوں کہ یہ کپڑا میں 1,000 روپے کا لے کے آیا تھا اور میں اسے 1,200 میں بیچنا چاہتا ہوں، جو خریدنا چاہے لے لے، تو یہ بیع مرابحہ کہلائے گی کہ اس میں 200 روپے کا منافع لینا چاہتا ہوں، یہ خریدار کو واضح طور پر پتہ ہے، تو یہ مرابحہ کی سیل ہے۔ تو اس کو مرابحہ جب ہی کہیں گے کہ جب میں اپنی قیمت خرید یا لاگت واضح طور پر بیان کروں اور قیمت فروخت کے ساتھ موازنہ کر کے خریدار بآسانی جان سکتا ہو کہ اس میں منافع کتنا لیا جا رہا ہے۔ اس طرح سلم، جیسے ہم نے بات کی کہ یہ ایگریکلچرل پروڈیوس میں عام طور پر ہوتی ہے، اور ایک چیز جو ابھی موجود نہیں ہے، ابھی پیداوار آنی ہے مستقبل میں، اس کا سودا کیا جاتا ہے، تو اس کو حدیث میں اجازت دی گئی، کیونکہ جب ربا کی حرمت بیان کی گئی تو مدینہ میں لوگ جو عام طور پر کاشتکار تھے ان کو اس میں دقت ہوئی، تو ان کو سہولت کی غرض سے یہ بیع سلم کی اجازت دی گئی کہ آپ اپنی فصل کا ایڈوانس میں سودا کر کے وہ رقم حاصل کر لیں جس کی آپ کی ضرورت ہو، اور اس سے اپنے کام چلائیں، اور جب فصل آ جائے تو آپ ان کو وہ شے فراہم کر دیں۔ تو سلم کے لیے ضروری ہے کہ چیز کی مقدار، اس کی نوعیت، اس کی کوالٹی، اس کا وزن، فراہمی کی مدت، یہ تمام چیزیں واضح طور پر طے کر لی جائیں تاکہ کسی نوعیت کا غرر برقرار نہ رہے۔ تو اس طرح سے یہ سلم جائز ہے اور اس کو الاؤ کیا گیا ہے۔ استثناء میں بھی یہی شرائط ہیں جو سلم کے لیے ہیں، صرف ایک فرق ہے کہ سلم کے اندر تمام قیمت پیشگی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن استثناء میں یہ شرط لازمی نہیں ہے، اور یہ فریقین پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ قیمت جس طرح آپس میں طے کر لیں اس کے مطابق ادائیگی ہو جائے۔ اگر تمام رقم ایڈوانس میں دینا طے ہو جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ رقم ایڈوانس دینا اور کچھ رقم فراہمی کے وقت دینا ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور تمام رقم ڈیفر کرنا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو استثناء میں قیمت کے حوالے سے فلیکسیبلٹی دی گئی ہے، لیکن سلم میں اس کو لازمی کیا گیا ہے، کیونکہ سلم کسان ایک مجبوری کے تحت کرتا ہے کہ اس کو نقد رقم کی فوری ضرورت ہے، اور وہ اس وجہ سے اپنی فصل کا ایڈوانس میں سودا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ استثناء میں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی مینوفیکچرر کی، تو اس لیے اس میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے۔ اس میں کچھ سیل کانٹریکٹ میں آپشنز دیے گئے ہیں، خیارات جن کو کہا جاتا ہے، کہ خریدار کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر بعض چیزیں عام اصولوں سے ہٹ کے ہوں تو اس کے پاس آپشن ہو کہ وہ اس ڈیل کو کینسل کر سکے۔ تو یہ ڈیل کو کینسل کرنے کا جو آپشن ہے، اس کے لیے فقہ میں اصطلاح خیار کی استعمال کی گئی ہے۔ 5 مشہور خیارات ہیں جو کہ یہ ہیں۔ پہلا خیار شرط، اسٹیپولیٹڈ آپشن، کہ اگر ایک شخص کوئی سودا کرتے ہوئے یہ شرط رکھ دے کہ میں 3 دن یا 2 دن میں اگر اس چیز سے مطمئن نہیں ہوا تو اسے واپس کر دوں گا، تو یہ خیار الشرط ہے۔ مثلا ہم کوئی لباس خریدتے ہیں اور دکاندار سے یہ کہتے ہیں کہ میں گھر جا کے اسے پہن کے دیکھوں گا، اگر ناپ صحیح نہیں ہوا تو میں اسے واپس کر دوں گا، تو اور وہ اسے قبول کر لے تو یہ معاہدہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ حق رہے گا کہ جو مدت ہم نے طے کی ہے اس مدت کے اندر اگر ہم واپس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔
تو یہ خیار الشرط کہلاتا ہے۔ خیار الرویا، آپشن آف انسپیکشن، اگر ایک چیز دیکھے بغیر خریدی گئی ہو، خریدار کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ چیز دیکھ سکے، مثال کے طور پر ایک چیز اچھی طرح سے پیکڈ ہے اور بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ بالکل درست حالت میں ہے، آپ لے جائیں، لیکن وہ گھر آ کے کھول کے دیکھتا ہے اور وہ چیز ڈیفیکٹو پاتا ہے، تو اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ جا کے وہ چیز دکاندار کو واپس کرے، کیونکہ اس کو انسپیکشن کا دکان پر حق نہیں دیا گیا تھا اور بعد میں وہ چیز ڈیفیکٹو ثابت ہوئی تو وہ اس کو واپس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک چیز دیکھنے کے بعد خریدی گئی ہو، انسپیکٹ کرنے کے بعد کی گئی ہو، تو پھر وہ واپس کرنے کا حق نہیں رکھے گا، یہ حق اس کا زائل ہو جائے گا۔ خیار عیب یہ بھی یہی ہے کہ اگر ایک نقص پایا گیا اور بیچنے والے نے علم ہونے کے باوجود خریدار کو اس سے آگاہ نہیں کیا اور بعد میں خریدار کو پتہ چلا، تو اسے یہ حق ہوگا کہ وہ چاہے تو اس ڈیل کو کینسل کرے۔ مثال کے طور پر اس نے ایک گاڑی خریدی اور اس کا انجن اب ایسی حالت میں تھا کہ وہ کھلنے والا ہو رہا تھا، لیکن خریدار کو پتہ خود نہیں چلا اور جو بیچنے والا ہے اگرچہ اس کے علم میں تھا لیکن اس نے بتایا نہیں، لیکن اگلے ہی دن جب میکینک کو اس نے دکھایا تو پتہ چلا کہ انجن تو اس کا بالکل اب کام کرنا چھوڑ چکا ہے یا چھوڑنے والا ہے، تو اس بنیاد پر گاہک اس سے یہ ڈیل کینسل کر سکتا ہے کہ ایک ڈیفیکٹ اس نے بتایا نہیں۔ خیال وصف کہ اگر کسی کموڈٹی میں بیچنے والے نے ایسی کوئی صفات بیان کی جو اس میں در حقیقت نہیں پائی جاتی تھی، تو خریدار کو یہ حق ہوگا کہ اس ڈیل کو وہ کینسل کر سکے۔ خیار غبن، آپشن آف پرائز، کہ اگر ایک چیز نارمل مارکیٹ پرائز سے بہت زیادہ قیمت پر گاہک کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فروخت کر دی جائے اور گاہک کو بعد میں پتہ چلے، تو وہ اس ڈیل کو کینسل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر سے آیا اور اسے کوئی چیز پسند آئی لیکن اسے اس کی مارکیٹ پرائس کا اندازہ نہیں تھا اور دکاندار نے اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اصل قیمت سے دگنی یا تگنی قیمت پر بیچ دیا، تو خریدار کو جب علم ہوگا تو اسے یہ حق ہے کہ وہ اس ڈیل کو کینسل کر سکے۔ لیکن اگر معمولی اضافہ ہے تو وہ چیز اس میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ایک چیز عام طور پہ دکانوں پہ مثلا 100 روپے کی بک رہی ہے اور دوسرے نے دکاندار نے اس کو 105 روپے میں بیچ دیا، تو یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ ڈیل کو کینسل کیا جائے۔ لیکن اگر 100 روپے کی چیز 200 یا 250 کی بیچی جا رہی ہے تو یہ خیار غبن میں آئے گا اور اس میں ڈیل کو وہ کینسل کر سکے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کے علم میں ہے کہ یہ چیز دوسری جگہ پر سستی بک رہی ہے، اس کے باوجود وہ مہنگی خریدتا ہے، مثال کے طور پر اسے پتہ ہے کہ راجہ بازار میں یہ کپڑا مثلا 1000 روپے میں ہے، لیکن وہ کسی بڑے شاپنگ مال میں جاتا ہے اور وہاں وہی چیز 2000 روپے میں خریدتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے یہ زیادہ قیمت لی گئی ہے، کیونکہ اس کے علم میں ہونے کے باوجود اس نے پریفر کیا کہ وہ بڑے شاپنگ مال سے خرید رہا ہے اور اس کی بنیاد پہ زیادہ قیمت دے رہا ہے۔ کچھ سب کانٹریکٹس ہیں جو عام طور پر بیان ہوتے ہیں، بہرحال ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ حوالہ کا کانٹریکٹ ہے کہ اگر ایک شخص کے ذمے قرض ہے اور قرض خواہ اس سے مطالبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو کسی تیسرے فریق کی طرف ریفر کر دے کہ آپ اس سے قرض وصول کر لیں، تو یہ حوالہ کہلاتا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ اگر کسی صاحب حیثیت کی طرف حوالہ کیا جائے اور وہ استطاعت رکھتا ہو تو وہ اسے ایکسیپٹ کرے، اس ذمہ داری کو قبول کر لے۔ اسی طرح سے کفالہ کا یا گارنٹی کا کانٹریکٹ ہے کہ اگر ایک شخص کوئی معاملہ کسی دوسرے سے کرنا چاہتا ہے اور دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی گارنٹی دلوائیں، تو یہ تیسرا فریق جو گارنٹی دیتا ہے وہ کفیل کہلاتا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے کفالہ کا کانٹریکٹ ہوگا کہ اگر فریق اول نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی۔ تو کفالہ کا کانٹریکٹ بھی یہ مختلف جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے اور استعمال ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کو ایک گریٹیشیس
کانٹریکٹ کے طور پر لیا گیا ہے، عقد تبرع کے طور پر، اس کا معاوضہ لینے سے روکا گیا ہے کہ اگر آپ کسی گارنٹر بنتے ہیں تو اس کا معاوضہ لینا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو گارنٹی کی جو موجودہ دور میں ٹائپس ہیں، یہ لیٹر آف گارنٹی ایشو کیے جاتے ہیں، بینکس بھی دیتے ہیں اور انشورنس کمپنیز بھی دیتی ہیں، چیک پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دیے جاتے ہیں گارنٹی کے طور پہ، انشورنس کو استعمال کیا جاتا ہے، تکافل کو وغیرہ۔ تو یہ مختلف مثالیں ہیں گارنٹی کی۔ وکالہ کا کانٹریکٹ کہ اگر ایک فرد اپنی جگہ پہ کسی دوسرے کو کوئی کام اسائن کرے، ہمارے آج کے کورس میں بیشتر شرکاء بھی اسی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں وکیل کہا جاتا ہے۔ انہیں وکیل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل حق تو اس فرد کا ہے عدالت میں پیش ہونے کا کہ جس کا کہ کوئی معاملہ ہے، لیکن کیونکہ وہ قانون سے واقف نہیں ہوتا تو وہ قانونی جو ماہر افراد ہیں جنہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے ان کی سروسز ہائر کرتا ہے کہ وہ اس کی جگہ جا کے عدالت میں پیش ہو اور قانونی دلائل دے اور مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کروا سکے۔ اسی وجہ سے ان کو وکیل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خریداری کے لیے وکیل بنائے تو بھی وہ وکالہ کا کانٹریکٹ ہوگا۔ اور نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے کہ جو مجلس کے اندر آ کے ایجاب و قبول کرتا ہے اس کے بہاف پر، تو وہ بھی وکیل کہلاتا ہے۔ تو یہ وکالہ کا کانٹریکٹ ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو کمرشل لاء کے جو اسلامک پرنسپلز ہیں ان کا ایک تعارف پیش کیا گیا۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس پریزنٹیشن کو سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔